الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سیکھیں گے۔ اس آیت کو رواں اور ہجوں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں قواعد بھی بتائیں گے کہ کون سا قاعدہ کہاں پر لگ رہا ہے۔ تو ناظرین، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت سی معلومات حاصل ہوں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ واو کے اوپر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور آگے ذال ساکن حرف ہے۔ ذال کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے اور ذال کو اس کے مخرج یعنی زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے اس حرف کو ادا کریں گے۔ اگر اس کو اس کے مخرج سے نہ ادا کیا تو را کے بعد والا جو حرف ہے زا، جو کہ سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وہ ادا ہوگا، تو یوں حرف چینج ہو جائے گا۔ تو ہم نے حرف کو بدلنا نہیں بلکہ ذال کو اس کے مخرج سے ہی ادا کرنا ہے۔ قاف کے اوپر پیش ہے اور آگے لام ساکن حرف ہے۔ لام کو قاف کے ساتھ ملائیں گے اور قاف حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ہجے یوں کریں گے، واو زبر و، حمزہ ذال زیر اذ، وَإِذْ قاف لام پیش قل، نون الف زبر نا قلنا، وَإِذْ قُلْنَا۔ لام کے نیچے زیر ہے اور آگے دوسرا لام ساکن ہے، تو لام ساکن کو پچھلے لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ میم پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام پر کھڑا زبر ہے جو کہ حروف مدہ کی قائم مقام ہے اور اس کے آگے حمزہ آ رہا ہے اسی کلمے کے اندر۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے، جسے 2.5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ مد متصل کی علامت ہے جو نظر آ رہی ہے۔ کاف پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تا کے نیچے زیر ہے اور آگے سین ساکن حرف ہے، تا کو سین کے ساتھ ملائیں گے۔ جیم پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ دال پر پیش ہے اور آگے واو ساکن۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، لام لام زیر لل، میم زبر ما للم، لام کھڑا زبر لا للملا، حمزہ زیر ای للملائی، کاف زبر کا للملائکہ، تا سین زیر تس للملائکہ تس، جیم پیش چو، دال واو پیش دو للملائکہ اسجدوا۔ لام کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ دال پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فا پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے۔ سین پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے۔ زبر زیر پیش جہاں بھی ہوں گے ان کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ جیم پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ دال پر پیش ہے اور آگے واو ساکن۔
واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے. اس کے ہجے یوں کریں گے لام زیر لی، حمزہ کھڑا زبر آ، لی آ، دال زبر دا، لی آد، میم زبر ما، لی آدم، فا زبر فا، سین زبر سا، فاسا، جیم زبر جا، فاساجا، دال واو پیش دو، فسجدو، لی آدم فسجدو. یہ حروف مدہ ہے اور اس کے آگے دوسرے کلمے کے اندر حمزہ آ رہا ہے. تو یہاں پر قاعدہ یہ ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوگی. یہ علامت مد منفصل کی ہے. اس کو بھی 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچیں گے. حمزہ کے نیچے زیر ہے اور آگے لام مشدد. لام مشدد کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے. لام پر زبر ہے اور آگے الف ہے. الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے اور اس الف مدہ کے آگے حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں بھی مد منفصل ہوگی. اس کو بھی 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے. حمزہ کے نیچے زیر ہے اور با ساکن حرف ہے. با کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے. لام کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن کو لام کے ساتھ ملائیں گے. سین پر زبر ہے اور آگے وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں وقف کریں گے تو اس صورت میں سین کی زبر ختم ہو جائے گی اور سین ساکن ہو جائے گا. ہجے یوں کریں گے حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، حمزہ با زیر اب. تو یہاں با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں قلقلہ بھی ہو رہا ہے. حمزہ با زیر اب، لام یا زیر لی، اب لی، سین زبر سا، ابلیس، آگے وقف ابلیس، فسجدو الا ابلیس، ابا واستکبر. حمزہ پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. با پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے. واو پر زبر ہے اور آگے سین ساکن حرف ہے، سین کو واو کے ساتھ ملائیں گے. تا پر زبر ہے اور کاف ساکن ہے، کاف کو تا کے ساتھ ملائیں گے. با پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. اور را پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے. ہجے یوں کریں گے حمزہ زبر آ، با کھڑا زبر با، ابا، واو سین زبر وس، تا کاف زبر تک، وستک، با زبر با، وستک با، را زبر را، وستکبر. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. واو پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. کاف پر زبر ہے اور آگے الف. الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. نون پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. میم کے نیچے زیر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے. نون پر زبر ہے اور آگے لام ساکن حرف ہے، لام کو نون کے ساتھ ملائیں گے. کاف پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. فا کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. را کے نیچے زیر اور آگے یا ساکن ہے، یا کو را کے ساتھ ملائیں گے. نون پر زبر ہے اور آگے وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کی زبر ختم ہو جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گا. نون ساکن ہوگا تو پھر یہاں پر ایک قاعدہ اور لگتا ہے مد عارض کا. مد عارض یہ ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے، یعنی کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے. تو نون وقف ہونے کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، عارضی سکون ہو رہا ہے یہاں پر، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگے گا. اس کو 3 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے. ہجے یوں کریں گے واو زبر و، کاف الف زبر کا، وکا، نون زبر نا، وکان، میم زیر می،
نون لام زبر نل مینل کاف کھڑا زبر کا مینل کا فا زیر فی مینل کافی را یا زیر ری مینل کافری نون زبر نا مینل کافرین آگے وقف من الکافرین وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب اس آیت کو ہم پورا پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کو پڑھا۔ اس آیت کے اندر جتنے بھی قواعد بتائے گئے ہیں، ان قواعد کو تفصیل کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر سیکھ سکتے ہیں۔ وہاں تمام تر ویڈیوز مل جائیں گی کہ جن میں یہ قواعد سکھائے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔